سورۃ المومنون آیہ نمبر 52-53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، گروہ اور فرقے بنا لیے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے 72، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی 73 فرقوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فرقوں میں بٹ گئے، ہر کوئی اپنی فقہ اور گروہ پر فخر کرتا ہے۔ جو لوگ دین میں گروہ بندی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ سورۃ الشورى میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین پر قائم رہو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ آل عمران کئی راستوں کی اتباع نہ کرنا، وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جدا جدا ہو گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سورۃ آل عمران آیہ نمبر 51 سے 50 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المومنون آپ کو پتہ ہے ہماری، اور جو ہے دا بلیورس، انگلش میں کہتے ہیں دا بلیورس، اور آپ کو پتہ ہے ہمارا جز جو ہے وہ 18 ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آیہ نمبر 51 سے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا اے الرسول، پیغمبروں رسولو، رسول کی جمع، کلو کھاؤ، من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو، صالحا نیک، انی بے شک میں، بما اسے جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم خوب جاننے والا ہوں۔ رواں ترجمہ۔ 51 اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ طیبات، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، طیبات سے مراد پاکیزہ لذت بخش چیزیں ہیں، یعنی خوش ذائقہ بھی، اور بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں بھی کیا ہے۔ تو پاک اور حلال رزق کا اہتمام کیا جائے، تو جو شخص حلال اور طیب روزی کا خیال رکھتا ہے اسے اللہ تعالیٰ صالح اعمال کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ یہاں اعمال کی قبولیت کے لیے 3 شرائط ذکر کی گئی ہیں۔ صالح اعمال اس وقت قبول ہوتے ہیں جب ایک رب پر ایمان لایا جائے اور اس سے ڈرتے ہوئے شرک و بدعت اور برے اعمال سے بچا جائے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب پاکیزہ چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ اور کیا کرو؟ نیک عمل کرو۔ انی بما تعملون علیم، بے شک میں تمہارے جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے بخوبی واقف ہوں۔ طیبات سے مراد پاکیزہ لذت بخش چیزیں ہیں، بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا ہے۔ دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال کر دی ہے اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے۔ خباثت کو اللہ نے اس لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات و نتائج کے لحاظ سے
پاکیزہ نہیں ہیں۔ حلال روزی کے ساتھ عمل صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں۔ اسی لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا، چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال روزی کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے۔ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہم داؤد علیہ السلام والی حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح بخاری، داؤد علیہ السلام صرف اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، کبھی میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چند قیراط کی تنخواہ پر چرایا کرتا تھا۔ تو ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے اور اپنے ہاتھ سے کمائی کی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا، تو یہ ہم دونوں پیغمبروں کا دیکھا کہ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھا کے، اور حدیث بھی ہمیں اپنے ہاتھ سے کمائی کرتے تھے۔ تو خطاب کا یہ انداز اس لحاظ سے نہیں کہ سارے رسول کسی ایک جگہ اکٹھے کیے گئے تھے، کیونکہ کہا گیا نا یا ایھا الرسل، تو یہ خطاب کا یہ انداز اس لحاظ سے نہیں کہ سارے رسول کسی ایک جگہ اکٹھے کیے گئے تھے تو انہیں اس طرح مخاطب کیا گیا، بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ چونکہ سارے رسولوں کی اصولی تعلیم ایک ہی جیسی رہی ہے، اس لیے یہاں پہ پلورل کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ اے پیغمبروں، لہٰذا بطور اختصار یہاں خطاب کا مشترکہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ نیز اس آیت میں اگرچہ خطاب رسولوں کو ہے، تاہم اس کا حکم عام ہے، سب لوگوں کے لیے حکم ہے حلال پاکیزہ طیب کھانے کا اور نیک عمل کرنے کا۔ اور قرآن کریم نے بعض مقامات پر تو یا ایھا الناس کہہ کر حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، یا ایھا الناس اے لوگوں کو بھی حلال پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور بعض مقامات پر اس حکم کے مخاطب ایمان لانے والے ہیں۔ تو پھر جو ہے پاکیزہ چیزیں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا کھانا شریعت نے حلال قرار دیا ہو اور انہیں حلال ذرائع سے ہی حاصل کیا گیا ہو، حرام ذرائع سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ مرغی بذات خود حلال چیز ہے، مگر جب یہ چوری کی ہو تو حرام ہو جائے گی۔ اس طرح سود یا دوسرے ناجائز ذرائع سے حاصل شدہ حرام مال تصور ہوگا۔ کسب حلال اور حرام سے اجتناب اس قدر اہم حکم ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال سے پہلے ذکر فرمایا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کی کمائی حرام کی ہو تو اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ اور سورۃ البقرہ میں 168 میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہی کھاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جاؤ، وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ حلال سے مراد ایک تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے، دوسرے وہ جنہیں انسان اپنے عمل سے حرام نہ بنا لے، جیسے چوری کی مرغی یا سود اور ناجائز طریقوں سے کمایا ہوا مال۔ اور پاکیزہ سے مراد وہ صاف ستھری چیزیں ہیں جو گندی، سڑی ہوئی، باسی اور متعفن نہ ہو گئی ہوں۔ حرام چیزوں سے بچنے کے لیے احادیث بھی ہم دیکھ لیں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں آیت کا آخری حصہ، انی بما تعملون علیم، یعنی اگر کسی نے جو کچھ تم کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، یعنی اگر کسی نے کسب حلال میں حلال کمانے میں حرام کی آمیزش کی ہو تو اسے میں خوب جانتا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارے اعمال میں اللہ کی رضامندی اور خلوص کا حصہ کتنا ہے۔ یہ مطلب اس لحاظ سے ہوگا جب اس خطاب کا روئے سخن عام لوگوں یا ایمانداروں کی طرف سے سمجھا جائے گا، کیونکہ انبیاء سے کسی قسم کی نافرمانی کا امکان نہیں، اور اگر اس کا روئے سخن انبیاء کی طرف سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ میں خوب جانتا ہوں کہ تم نے حق تبلیغ کس حد تک ادا کیا ہے۔
تو ہم جو ہے کچھ احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں اس حلال کے بارے میں، تو حلال اور طیب کے بارے میں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک مال کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے مومنوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبران اکرام، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک کام کرو، جو عمل تم کرتے ہو میں اسے اچھی طرح جاننے والا ہوں۔ اور فرمایا، اے مومنوں، پاک رزق ہم نے تمہیں عنایت فرمایا ہے، اس میں سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، بال پراگندہ اور جسم غبار آلود ہے، دعا کے لیے آسمان کی طرف اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، جبکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کو غذا حرام کی ملی ہے، تو اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ اگلی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام سے پرورش پانے والا گوشت جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور حرام سے پرورش پانے والا ہر گوشت جہنم کی آگ ہی اس کے زیادہ حقدار ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو حرام مال کما کر اس کو خرچ کرتا ہے وہ اس سے قبول نہیں ہوتا، اور ایسے مال سے جو صدقہ کرتا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور ایسا مال جب اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ جہنم کی طرف اس کا زاد راہ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کو برائی کے ذریعے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کو اچھائی کے ذریعے ختم کرتا ہے۔ بے شک ایک خبیث چیز دوسری خبیث چیز کو نہیں مٹا سکتی۔ آگے ایک اور حدیث ہے، سعید بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پاکیزہ مال سے کوئی صدقہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی قبول فرماتا ہے، مگر وہ رحمان اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، چاہے وہ کھجور کا ایک دانہ ہو تو وہ اس رحمان کی ہتھیلی میں پھلتا پھولتا ہے، حتیٰ کہ پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح تم میں سے کوئی اپنے اپنے بچھڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے۔ پھر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ سیدنا نعمان بن رشید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ساتھ ہی انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا، بے شک حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن حلال و حرام کے درمیان کچھ امور مشتبہ ہے، بہت سارے لوگ ان کے بارے میں ناآشنا ہیں کہ آیا وہ حلال ہیں یا وہ حرام۔ جس نے ان امور کو ترک کر دیا اس نے اپنے دین اور عزت کی حفاظت کر لی، اور جو ان میں گھس گیا قریب ہے کہ وہ حرام میں واقع ہو جائے گا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کی چراگاہ کے نزدیک جانور چرائے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس میں منہ ماری بھی کر دے۔ ہر بادشاہ کا ایک ممنوعہ علاقہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چیزیں اس کی حرام اشیاء ہیں۔ انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار وہ دل ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے۔ دل کی بڑی اہمیت ہے جسم میں۔ اگلی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ متقیوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو جس میں کوئی مذائقہ نہ ہو اس چیز سے بچنے کے لیے نہ چھوڑ دے جس میں برائی ہے۔ اور آگے ایک اور حدیث ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، جو چیز تجھے شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دے اور شک سے پاک چیز اختیار کر، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے، تو شک والی چیزوں میں بھی نہیں پڑنا چاہیے۔ ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا ہے وہ حلال سے ہے یا حرام سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔
الا من رحم اللہ. تو اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ پرواہ ہی نہیں ہے کہ حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا پھر یہ جو ہے نا، ہم نے ایک آیت تھی ہماری، اس میں بھی ایک حدیث ہے کہ خطوات شیطان، یہاں شیطان کے پیچھے چلنے سے مراد یہ ہے جو چیزیں اللہ نے حرام نہیں کی انہیں حرام نہ سمجھ لو. جیسے مشرکین عرب بتوں کے نام سانڈ چھوڑ دیتے تھے، پھر ان جانوروں کا گوشت کھانا یا ان سے کسی طرح کا بھی نفع اٹھانا حرام سمجھتے تھے، یا کسی مخصوص کھانے پر اپنی طرف سے پابندیاں عائد کر کے اسے حرام قرار دے لیتے تھے. یہی صورت کسی حرام چیز کو حلال کر دینے کی ہے. جیسے یہود نے سود کو حلال قرار دے لیا، امیوں کا مال کھانا جائز سمجھتے تھے، اور یہ شرک ہے کیونکہ حلال و حرام قرار دینے کے جملہ اختیارات اللہ کو ہیں. نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، عبد الرحمن بن غنم ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان سے طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا مجھ سے ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے لیکن ان کا نام شراب کے علاوہ کچھ اور رکھ لیں گے. ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب کا پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور جو ہے ان کو کیا کریں گے، مختلف نام دے دیں گے، کہیں آرٹ کا، کہیں کلچر کا، کہیں رسم کا، کہیں کچھ، اور جو ہے حلال چیزوں کو حرام بنا لیں گے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو حلال اور طیب روزی کھانے کا حکم تھا. انبیاء کرام علیہ السلام کو صالح اعمال کرنے کا حکم دیا گیا. تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی جماعت اور ایک ہی دین کے داعی تھے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کے عمل سے اچھی طرح واقف ہے. سورۃ المؤمنون 51 ہم جو یہ دیکھ لیتے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبروں، کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تو تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں. تو طیب کا اہتمام رزق کے حلال نیک کاموں میں مدد دیتا ہے. تو اگر حلال روزی ہوتی ہے تو نیک کاموں میں مدد دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہوگا. نمبر 1 امانت کی حفاظت، تو ہمیں امانت کی حفاظت کرنی ہے. نمبر 2 سچی بات کرنی ہے، گردن پہ چھری بھی پھر جائے تو سچ بولنا ہے. اور جھوٹوں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. وَلَهُمْ سورۃ البقرہ کے شروع میں آپ نے پڑھا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. تو سچی بات، پھر حسن فطرت، اور ہماری فطرت تو اللہ تعالیٰ نے نیک بنائی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ہے دنیا میں پیئر پریشر اور آرٹ اور کلچر کا نام، اور ہماری جو ہے کمپنی، ہمارا ماحول جو ہمیں فطرت سے ہٹا دیتا ہے اور غیر فطری کام کرنے لگتے ہیں. جیسے ابھی حلال اور حرام کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو پھر حرام بھی کمانے لگتا ہے انسان. اور نمبر 4 رزق کی پاکیزگی. تو اگر تم میں یہ 4 خصائل پائے جاتے ہیں تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہوگا. تو طیب کا اہتمام کرنے سے کیا ہوتا ہے، حلال طیب پاکیزہ چیزیں رزق کھانے سے نیکی کے کاموں میں مدد ملتی ہے. اب ہم آیت نمبر 52 پہ آتے ہیں انشاءاللہ. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 52. وَإِنَّا اور بے شک حاضی یہ امتکم امت کم تمہاری امت تمہاری امت ہے واحدتاً ایک ہی. وَأَنَا اور انا میں ربکم رب ہوں تمہارا. فاتقون پس ڈرو مجھ سے. یہ فتقون ہی تھا، لیکن ہم نے تجوید جب قرآن پڑھتے ہیں تو آیت پہ رکتے ہیں تو فتقون، تو نون کسرہ نی، یا کی آواز آ رہی ہے تو مجھ سے. فتقون پس ڈرو مجھ سے. رواں ترجمہ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، لہٰذا مجھے سے ڈرو. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ اور میں تمہارا پروردگار ہوں. تو کیا کرو، میں تمہارا پروردگار ہوں. فاتقونی لہٰذا مجھے سے ڈرو، لوگوں سے نہ ڈرو.
تو امت سے مراد ایسا گروہ ہے جو ہم عقیدہ اور ہم خیال ہو، اور یہاں تمہاری امت سے مراد انبیاء و رسول کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھ ان پر ایمان لانے والے بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ پوری کی پوری جماعت متحد العقیدہ تھی، سب کا عقیدہ ایک ہی تھا، یعنی ان سب کی اصولی تعلیم اور اصولی عقائد ایک ہی جیسے رہے ہیں، اور وہ یہ ہے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ رب کے تو 3 معنی ہوتے ہیں نا، کون بتائے گا رب کے 3 معنی کون سے ہوتے ہیں؟ بسم اللہ جی۔ خالق مالک مدبر۔ جی جزاک اللہ خیر، خالق مالک مدبر۔ خالق پالنے والا، جی بنانے والا خالق، ہاں جی، خالق مالک جزاک اللہ مدبر۔ خیر۔ اچھی تو اور اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے، لہٰذا وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی ذات و صفات اور عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ نمبر 2، یہ دنیا دارالامتحان ہے، مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ سب ایک ہی عقیدہ تھا سب کا، اور اسے اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا بعض بعد الموت۔ دنیا میں جو اعمال وہ کرتا رہا ہے اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی، پھر ہر ایک کو اس کے اچھے یا برے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ لہٰذا تمہیں صرف مجھ سے ڈرنا چاہیے، فاتقونی، لہٰذا مجھے سے ڈرو۔ نمبر 3، کسب حرام سے یعنی حرام کمائی سے مکمل طور پر اجتناب، یعنی کسی صورت میں بھی دوسروں کے حقوق یا اموال پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ نمبر 4، اور نیک اعمال بجا لائے جائیں۔ یہ 4 باتیں ایسی ہیں جو اصولی نوعیت کی ہیں اور ان کا حکم ہر نبی کو دیا جاتا رہا ہے، اور انہی باتوں کا نام دین ہے۔ رہے جزئی احکام جن کا تعلق بالخصوص نمبر 3 جو ہم نے پڑھی نا، کسب حرام سے مکمل طور پر اجتناب سے ہے، تو اس میں انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف بھی رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، ٹھیک ہے۔ تو آیت نمبر 53 دیکھ لیتے ہیں ہم انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 53۔ فتقطعوا تو انہوں نے جدا جدا کر لیا، قطع قاف تو عین، قطع کرنا، تو یعنی جدا جدا کرنا، امرہم معاملہ اپنا، بینہم آپس میں، زبرن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کل حزب ہر فرقہ گروہ کے لوگ، بما اس پر جو لدیہم ان کے پاس ہے، فرحون خوش ہیں۔ رواں ترجمہ 53، مگر بعد کے لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اللہ نے تو کہا نا کہ تم ایک ہی امت ہو، لیکن بعد کے لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں خوش ہے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے جس کو وہ مانتا ہے اس میں ہی وہ خوش ہے، ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد جو کچھ ہے اس میں خوش ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی کہ اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ تمام انبیاء علیہ السلام رشتہ نبوت کے حوالے سے ایک دوسرے کے رشتہ دار تھے، اور سب کے سب اپنے رب کی طرف بلانے والے تھے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ تی بھائی ہوتے ہیں۔ ہر نبی اپنے زمانے میں لوگوں کو صرف اپنے رب کی طرف بلاتا تھا، لیکن انبیاء کرام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے علمی اور روحانی ورثاء نے ذاتی اور گروہی مفادات کی وجہ سے نہ صرف ان کی امتوں کو پارا پارا کیا، بلکہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے دین اور شریعت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ انبیاء کے بعد ان کی امتوں کے علماء کے فتوے اور ان کی فقہی اصل دین قرار پائی۔ علماء نے اپنی اپنی سوچ اور فقہ کو دین قرار دیا، اور اس کے ماننے والے اپنے اپنے گروہ اور فقہ پر فخر کرنے لگے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ پہنچے۔ اور پھر سورۃ الانعام میں 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ بن گئے، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر ان کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، جتلا دیں گے۔ اس سے مراد بعض لوگ یہود و نصارہ مراد لیتے ہیں جو مختلف گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، بعض مشرکین مراد لیتے ہیں کہ کچھ مشرک
ملائکہ کی، کچھ ستاروں کی، کچھ مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے کہ کفار اور مشرکین سمیت وہ سب لوگ اس میں داخل ہیں جو اللہ کے دین کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کر کے تفرق و تخرب کا راستہ اپناتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء نے اپنی اپنی سوچ اور فقہ کو دین قرار دیا، اس کے ماننے والے اپنے اپنے گروہ فقہ پر فخر کرنے لگے، جن کے بارے میں سرور دو عالم کو ارشاد ہوا کہ آپ ان کو اسی حالت میں چھوڑ دیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا، وہ انہیں بتلائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رہے کہ دین میں فرقہ واریات اور گروہ بندی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کسی مسئلے میں غلو کیا جاتا ہے یا اس میں اپنی طرف سے رخصت نکالی جائے۔ جب کسی عالم کی یہ سوچ اور کردار ہو جائے تو پھر فرقہ واریت معرض وجود میں آتی ہے۔ فرقہ واریت میں جو بات سب سے زیادہ نمایاں ہوتی ہے وہ کسی عالم یا امام کی سوچ پر حد سے زیادہ اعتماد اور اس پر فخر کرنا ہے۔ اسی بنیاد پر پہلی امتیں گروہ بندی کا شکار ہوئیں اور اسی وجہ سے امت محمدیہ میں انتشار اور گروہ بندی پائی جاتی۔ اس لیے لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دی جائے، اسے تسلیم کرنا تو درکنار، ایسے لوگ اپنی فقہ پر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اسی بات کو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے ساتھ ہو بہو وہی، جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے، یعنی مماثلت میں دونوں برابر ہوں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی نے اگر اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو اس فعل شنیع کا مرتکب ہوگا۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ایک فرقے کو چھوڑ کر باقی سبھی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جماعت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں بھی جنت الفردوس کا وارث بنا دیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے نقش قدم پر ہمیں جما دیجئے، الہ العالمین، قرآن و سنت پہ جما دیجئے۔ لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ہر کوئی اپنی فقہ اور گروہ پر فخر کرتا ہے۔ جو لوگ دین میں گروہ بندی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اختلاف اور فرقہ پرستی کے نقصانات، سورۃ الشورى 13 میں فرمایا، دین پر قائم رہو، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ سورۃ آل عمران 153، 105 اور 103 میں فرمایا، کئی راستوں کی اتباع نہ کرنا، وہ تمہیں سیدھے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو جدا جدا ہو گئے اور انہوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ سورۃ الانعام 159، دین میں تفرقہ ڈالنے والوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ سورۃ الروم 32، مشرکین سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کو جدا کر دیا اور کئی فرقے بن گئے۔ تو یہ جو آیتوں کا ترجمہ ہے یہ صرف اس کلاس کے لیے نہیں تھا، یہ ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا۔ یہ آیتیں جا کے دیکھیں گے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن آپ کو آیتیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور بعض دفعہ اسکرین پہ بھی نہیں دکھاتی ہوں، صرف میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو وہ بھی آپ کا ہوم ورک ہوتا ہے۔ آج تو اسکرین پہ آ گئی الحمدللہ۔ پھر یہ جو آیت ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہماری آیت آشی، مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے، یعنی فرقہ واریت میں پڑ گئے جس کی ہمیں ممانعت کی گئی ہے، جس سے روکا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم، اللہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تمہارے لیے 3 چیزیں پسند کرتا ہے اور 3 ناپسند کرتا ہے۔ وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ پھر آگے ہے، اور وہ تمہارے لیے قیل و قال، فضول باتوں، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کرتا ہے۔
یہ بھی 3 باتیں کتنی اچھی ہے نا، فضول باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، سوالوں کی کثرت بھی، ہاں کچھ علم حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن علماء کو نیچا دکھانے کے لیے یا اپنے علم کو جتانے کے لیے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، بہت بڑی عالمہ ہوں، ٹھیک ہے، اور مال کا ضیاع کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 54 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ فَذَرْهُمْ، آیت نمبر 54 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، فَذَرْهُمْ، تو چھوڑ دیجئے انہیں، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتیٰ حین، ایک وقت تک، رواں ترجمہ سورۃ المومنون 54، لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑے رہیں، حتیٰ حین، ایک خاص وقت تک، غمرتہم، اپنی مدہوشی میں، یعنی ایسے متعصب اور ہٹ دھرم لوگ جو راہ راست کی طرف آنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور اپنے حال میں مست اور مگن ہیں، انہیں ان کے حال پر ہی رہنے دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آنے والا ہے جب انہیں سب حقیقت پوری طرح معلوم ہو جائے گی۔ فَذَرْهُمْ أَنْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ، پس انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ان کی غمرہ کی حالت میں کچھ وقت تک کے لیے چھوڑ دو۔ یہاں حتیٰ حین سے مراد ایک مقررہ وقت ہے، یعنی ان کی دنیاوی زندگی کا اختتام، ان کی موت کا وقت، یا وہ وقت جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے گی۔ جو غمرہ ہے، تو غمرہ اصل میں ایسے گہرے پانی کو کہتے ہیں جس کی تہہ نظر نہ آئے، جس میں انسان ڈوب جائے اور اسے ارد گرد کی حقیقت واضح نہ ہو۔ اس لیے قرآن نے غفلت، جہالت اور گمراہی کی کیفیت کو بھی ایسے گہرے پانی سے تشبیہ دی ہے جس میں انسان ڈوب جاتا ہے اور حق کی حقیقت اس سے چھپ جاتی ہے۔ گمراہ کا مطلب صرف لا علمی نہیں بلکہ ایسی حالت ہے جس میں انسان نہ جاننے کے باوجود اپنے آپ کو جاننے والا سمجھتا ہے، اسے حقیقت کا علم نہیں ہوتا، لیکن اسے یہ گمان ہوتا ہے کہ مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ یہی کیفیت انسان کے لیے سب سے خطرناک ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ جب اسے حق بات بتائی جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پہلے ہی سے سب معلوم ہے، مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں۔ خصوصاً وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار، عالم یا حق کا نمائندہ سمجھنے لگتے ہیں، کبھی کبھی ان کے لیے اپنی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ان میں تکبر، خود پسندی اور اپنی رائے پر اصرار پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی کمی کو دیکھنے کی بجائے دوسروں کو غلط سمجھنے لگتا ہے۔ تو کتنا بھی علم حاصل کر لیا ہو، علم بہت وسیع ہے، کبھی بھی جو ہے کوئی مکمل عالم ہم بن ہی نہیں سکتے۔ تو اگر کوئی ہماری اصلاح کرے، کوئی ہمیں کچھ زیادہ کوئی علم کے بارے میں بتائے تو بات سن لینی چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ جو عالم یا اپنے آپ کو حق کا نمائندہ سمجھ رکھتے ہیں اور وہ سنتے ہی نہیں بات۔ اس کے برعکس جو شخص دین سے دور ہو لیکن اس کے دل میں حق کی تلاش باقی ہو، اس کے لیے ہدایت کا راستہ نسبتاً آسان ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی لا علمی کو ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لہٰذا غمرہ ایسی ذہنی اور روحانی کیفیت ہے جس میں انسان جہالت، غفلت اور گمراہی میں اس طرح ڈوب جاتا ہے کہ اسے اپنی جہالت کی خرابی کا احساس بھی نہیں رہتا، لیکن انسان ہمیشہ اس حالت میں نہیں رہ سکتا جس طرح کوئی شخص گہرے پانی میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح غفلت اور گمراہی میں بھی ہمیشہ رہنا ممکن نہیں۔ ایک وقت ضرور آتا ہے جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے، مگر بعض اوقات وہ وقت ایسا ہوتا ہے جب پچھتاوا فائدہ نہیں دیتا اور واپسی کا موقع باقی نہیں رہتا۔ اس لیے قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے کہ حق کو پہچاننے، اپنی اصلاح کرنے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ سورۃ الطارق میں فرماتے ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَیدًا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دن چھوڑ دے، یعنی ان کے لیے جلدی عذاب کا سوال نہ کر بلکہ انہیں کچھ مہلت دے۔ سورۃ الابراہیم 30 میں فرمایا، قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، آپ کہہ دیجئے کہ خیر مزے کر لو، تمہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔ یہ تہدید و توبیخ ہے کہ دنیا میں تم جو کچھ چاہو کر لو، مگر کب تک؟ بالآخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ الحجر 3 میں فرمایا، ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ،
آپ انہیں کھاتا نفع اٹھانا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہونا چھوڑ دیجئے، مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے۔ یہ خود بھی جان لیں گے، یہ تہدید و توبیخ ہے کہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے، یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں اور اپنی امیدیں بر لائیں، عنقریب انہیں اپنے کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ تو ان آیات میں نہایت خطرناک کیفیت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سب سے بڑی محرومی یہ نہیں کہ انسان غلطی کر بیٹھے، بلکہ یہ ہے کہ انسان غلطی پر ہو اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہی نہ ہو، وہ گمراہی میں ہو مگر خود کو ہدایت یافتہ سمجھے، وہ غفلت میں ہو مگر یہ خیال کرے کہ مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ یہی کیفیت انسان کو اصلاح اور واپسی کے راستے سے دور کر دیتی ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِینٍ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر، اگلی آیت ہماری 55۔ ایہا سبونا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ایہا سبونا کیا یہ سبونا وہ سمجھتے ہیں، ایہا سبونا کیا وہ سمجھتے ہیں، انما کہ بے شک نمدہم جو ہم مدد دے رہے ہیں انہیں بھی ساتھ کسی بھی چیز کے، من مال سے، و بنین اور بیٹوں سے۔ وما ترجمہ کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد سے مدد دیے جا رہے ہیں کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا ایک سبب دنیاوی مفاد ہے؟ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا ملت کو تقسیم کرنے کا ایک مقصد مال کی حوث بھی ہے۔ یہ مال امت کو تقسیم کرنے یا دین کو نقصان پہنچانے سے حاصل ہوا ہو، یا اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہو۔ بہرحال قوموں کے سنوار اور بگاڑ میں مذہبی، سیاسی اور سماجی رہنماؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ راہ راست سے ہٹ جائیں تو دین کو اتحاد کی بجائے گروہ بندی، اخلاص کی بجائے آمدن کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مال اور اولاد میں بڑھائے دیتا ہے، وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر خوش ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مال اور افرادی قوت سے نوازا جا رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو سوالیہ انداز میں متنبہ کیا گیا کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ جو انہیں مال اور اولاد سے نوازا گیا ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ایہا سبونا انما نمدہم بھی من مال و بنین، ایسا ہرگز نہیں، یہ مہلت اور اسباب خیر کے طور پر دیے جانے کی بجائے آزمائش کے طور پر دیے گئے ہیں، جس کی حقیقت سے یہ بے خبر ہیں۔ قرآن مجید نے دوسرے مقام پر اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ کفار یہ گمان نہ کرے کہ انہیں جو ہم مہلت دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم انہیں اس لیے مہلت دیے ہوئے ہیں تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ گناہ کر لے، اور ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہے۔ آل عمران 178۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّہِینٌ، انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہ لوگ، اور پھر سورۃ آل عمران 188 میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی تعریفیں کی جائیں۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بعض لوگ جو ہے واقعی کچھ کرتے نہیں اور جو ہے چاہتے ہیں کہ ان کی کچھ کرے بغیر تعریف ہو جائے۔ وَيُحِبُّونَ أَن يَحْمَدُوا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قریش مکہ کو معاشرتی حیثیت پر ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے خدمت گزار ہیں، اس کے مجاور اور نگہبان ہیں، ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، انہیں کھانا کھلاتے ہیں، زمزم پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے ہیں،
اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی ہماری ہے۔ پھر آخر ہم میں کیا خرابی ہے کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین چھوڑنے کو کہتے ہو۔ وہ اپنی دنیاوی خوشحالی کو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کے پاس تجارت تھی، عزت تھی، مال تھا، اولاد بھی کثرت سے تھی۔ اسی ذہنیت کو قرآن مجید نے یوں بیان کیا ہے سورۃ السبا میں، وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، اور انہوں نے کہا کہ ہم مال اور اولاد میں بہت بڑے میں ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عذاب دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، عذاب دیے جائیں۔ قریش اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جب دنیا میں ہمیں اتنی عزت، دولت اور خدمت کعبہ کا شرف حاصل ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے رضا کی واضح دلیل ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف حاجیوں کی خدمت کے لیے مشہور تھے۔ وہ ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے تھے، روٹی کو شوربے میں نرم کر کے پیش کرتے تھے، اور اسی نسبت سے انہیں ہاشم کہا جانے لگا۔ اسی طرح قریش حاجیوں کو زمزم اور اپنے زمانے کے مطابق دیگر مشروبات بھی پیش کرتے تھے۔ یہ تمام خدمات اپنی جگہ قابل قدر تھیں، لیکن انہوں نے اعمال کو حق قبول کرنے کی بجائے اپنے غرور کا ذریعہ بنا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی، کیونکہ 307 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے لیے یہ بات قبول کرنا مشکل ہو گئی کہ نبوت ان میں سے ایک ایسے شخص کو ملے جسے وہ اپنے جیسا انسان سمجھتے تھے۔ ان کے تکبر نے انہیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر واقعی نبوت ہونی تھی تو وہ کسی بڑے سردار یا مالدار شخص کو ملنی چاہیے تھی۔ اصل رکاوٹ علم کی کمی نہیں تھی، بلکہ قریش مکہ کا تکبر، خود پسندی اور اپنی مذہبی اور دنیاوی حیثیت پر غرور تھا۔ یہی تکبر انہیں حق کو پہچانے اور حق کو قبول کرنے سے روکتا رہا۔ اب سورۃ الکہف میں فرمایا وما اظن الساعۃ قائمۃ، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں۔ وہ بعد الموت کو بھی نہیں مانتے تھے۔ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ کیونکہ دنیا اچھی ملتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ آخرت بھی اچھی، جبکہ پیغمبروں کی بات نہیں مانتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل مکہ کا تکبر انہیں رسول اللہ کی دعوت سننے اور قبول کرنے سے روک رہا تھا۔ یہی کیفیت ہر انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ جب تکبر دل میں آ جاتا ہے تو انسان حق کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حقیقت بیان فرمائی کہ مال، اولاد اور دنیا کی فراوانی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ التوبہ میں فَلَا تَعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ پس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ان کے مال و اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر کی حالت میں ان کی جانیں نکلے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی یہاں پر ہماری جو ہے اچھا اس کے بعد سورۃ آل عمران انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم تمہیں صرف مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں مزید بڑھ جائیں۔ تو یہ تھی آیت 54 کی تفسیر۔ اب ہم آتے ہیں آیت 55 کی تفسیر۔ اب جو ہے آیت 56 کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ 56 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ نسارع کہ ہم جلدی کر رہے ہیں لہم ان کے لیے فی الخیرات بھلائیوں میں، بلکہ لا یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے۔ تو ہم انہیں ترجمہ تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، معاملہ یوں نہیں بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں۔ نسارع لہم فی الخیرات تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں۔ دنیا دار اور جاہل لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ آسودہ حالی اللہ کی رضامندی کی علامت ہوتی ہے اور تنگ دستی یا پریشان حالی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی، حالانکہ بسا اوقات معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔
چودھری لوگوں کی سرکشی کا بڑا سبب جو سرداران قوم ہوتے ہیں اور جو حکمران ہوتے ہیں اور جو چودھری ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی سرکشی کا بڑا سبب یہی نظریہ ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کی تکذیب کرنے اور ایمانداروں پر ظلم و زیادتی روا رکھنے کے باوجود ہی ان کا کچھ نہیں بگڑا، تو وہ اس نظریے پر مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے ان پر ابتلاء کا آزمائشوں کا دور یوں آتا ہے کہ ان پر مزید انعامات الہی کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو انعامات ہوتے ہیں اور نعمتوں کی بارش ہوتی ہے، وہ بھی بعض دفعہ امتحان ہوتا ہے، ابتلاء ہوتا ہے، آزمائش ہوتا ہے۔ حالانکہ ان انعامات کی حیثیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے بجھنے والا چراغ بجھنے سے بیشتر ایک دفعہ خوب روشن ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی اللہ کی خوشنودی کے طور پر نہیں، بلکہ امہال اور استدراج، ڈھیل کی بنا پر ہے، اور جتنی انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے اسی قدر ان کی شقاوت کا پیمان لبریز ہو رہا ہے۔ بل لا یشعرون، معاملہ یوں نہیں کہ ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے۔ اب آیت نمبر 57 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن انشاءاللہ۔ 57، ان الذین، انا بے شک، الذین وہ من خشیتی خوف سے، ربہم اپنے رب کے، مشفقون ڈرنے والے ہیں۔ رواں ترجمہ، بھلائیاں پانے والے اور اہل وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کی خشیت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی ایک عظیم صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی خشیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ خشیت جو ہے عام خوف نہیں ہوتا، بلکہ ایسا خوف ہوتا ہے جو کسی کی عظمت، بزرگی، جلال اور شان کو پہچاننے کی وجہ سے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عظیم ہے، بزرگ ہے، اس کی جلال اور شان کو بھی ہے، تو اس کی پہچاننے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں خشیت ہونا چاہیے۔ جتنا انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتا ہے اتنی ہی اس کے دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، مشفقون کا تعلق شفقت سے ہے۔ اس میں ایسا خوف پایا جاتا ہے جس کے ساتھ محبت، احترام اور فکر بھی شامل ہوتی ہے، یعنی ایسا ڈر جس میں انسان اپنے محبوب کی ناراضی سے بچنے کی فکر میں رہتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مومن نیکی کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے، جبکہ منافق گناہ کرتا ہے پھر بھی بے خوف رہتا ہے۔ تو جس طرح ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ بناتے ہیں، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ تو مومن کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی سے خوف محسوس کرتا ہے۔ اسے یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کے عمل میں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، کہیں اللہ تعالیٰ اسے ناراض نہ ہو جائے اور کہیں اس کی نیکی قبول نہ ہو۔ اس کے برعکس منافق گناہوں میں مبتلا رہتا ہے، لیکن اسے اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ اپنے آپ کو درست سمجھتا ہے، اپنی خامیوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں جو ایمان والے، عاجز اور اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ان الذین هم من خشیت ربہم مشفقون، یعنی حقیقی مومن وہ ہے جو اپنے رب کی عظمت کو پہچانتے ہوئے محبت اور احترام کے ساتھ اس کی ناراضگی سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دی تھی، اس کی خشیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح ڈرتا تھا۔ گزشتہ امتوں میں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے خوب دولت دی تھی، جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میں تمہارے حق میں کیسا باپ ثابت ہوا؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے۔ اس شخص نے کہا لیکن میں نے عمر بھر کوئی نیک کام نہیں کیا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا ڈالنا، پھر میری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور راکھ کو کسی سخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایسے کیا، لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، اس کی ہڈیوں کو راکھ کو
تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس شخص نے عرض کیا کہ پروردگار تیرے ہی خوف سے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے سائے رحمت میں جگہ دی۔ یہ خوف کی وجہ سے اس نے کیا تھا۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اپنے رب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ نیک لوگ اپنے رب پر دل کی سچائی اور عمل کی گواہی کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ نیک لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی حوالے سے شرک نہیں کرتے۔ صدقہ خیرات کرتے وقت نیک لوگوں کے دل لرزاں رہتے ہیں۔ نیک لوگ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا چاہیے۔ سورۃ الحدید 21 میں فرمایا اللہ کی مغفرت اور جنت کی کوشش میں سبقت کرو۔ سورۃ البقرہ 148 نیکی کے حصول میں سبقت کرو۔ فاتر 32 نیکیوں میں سبقت کرنے والے سب سے اعلیٰ ہوں گے۔ سورۃ الواقعہ سبقت کرنے والے اللہ کے مقرب ہوں گے۔ مغرب کے بعد تو آپ پڑھتی ہیں نا سورۃ الواقعہ، تو جا کے یہ ہوم ورک ہے، ان کی آیات کو دیکھیے، عربک میں دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ آیت 58 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، والذین، اور وہ ابھی آیات پر ربہم، اپنے رب کی، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، رواں ترجمہ، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ دوسری اچھی خصوصیت اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ایمان والوں کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی ایک اور صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں۔ آیات سے مراد صرف قرآن مجید کی آیات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمام نشانیاں ہیں۔ قرآن میں آیات کی دو بڑی قسمیں بیان کی جاتی ہیں، تو بتائیے کون سی دو آیات ہوتی ہیں؟ سابقون الاول کون بنے گا؟ دو آیات ہوتی ہیں، دو نشانیاں ہیں نا قرآن مجید میں۔ جی آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، جی کون بتائے گا؟ آیت کونی اور آیت شرعی۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک۔ آیات شریعہ اور آیت کونیہ، آیت شرعی اور آیت کونیہ، جزاک اللہ خیر۔ ویہ کی بارک اللہ فی، یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، آیت شریعہ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی۔ ان میں اللہ کے احکام، ہدایات، عقائد، ابھی عقائد پہ کتنا لمبی چوڑی ہماری تفسیر گئی، حلال اور طیب رزق پہ کتنی لمبی چوڑی، نیک اعمال بھی اس میں شامل تھے گئی۔ تو عقائد اور جو ہے تمام انبیاء کے کیا عقائد ہوتے ہیں، اس پہ 4 پوائنٹس ہم نے بڑے تفصیل میں پڑھے۔ عقائد، عبادات اور زندگی گزارنے کے اصول بیان کیے گئے ہیں آیت شریعہ میں۔ اہل ایمان ان آیات کو صرف پڑھتے نہیں بلکہ ان پر یقین رکھتے ہیں، ان کو سمجھتے اور ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی ریکارڈنگ تو آپ بار بار سنیے گا، کتنی مطلب ویلیوبل آیات تو آلویز ہی ویلیوبل ہوتی ہے، لیکن آپ اس میں حلال طیب رزق پہ تھا، نیک اعمال پہ تھا، اور جو ہے عقائد پہ تھا۔ آیات کونیہ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں پھیلا رکھی ہیں، جیسے آسمان و زمین کی تخلیق، سورج، چاند، ستارے، انسان کی پیدائش، رات و دن کا بدلنا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ان گنت جن کو ہم گن ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ تو مومن وہ ہے جو کائنات کو صرف ظاہری نظر سے نہیں دیکھتا بلکہ ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عظمت، حکمت اور قدرت کو پہچانتا ہے۔ تو آیت شریعہ وہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی ہے۔ آیت کونیہ کائنات میں غور و فکر کرنا، تو کائنات میں بھی سورج، چاند، ستاروں میں بھی غور و فکر کیا کیجیے۔ اور بہت سی آیات ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار وغیرہ وغیرہ، والفلک التی تجری فی البحر، اب اس وقت جو بھی یاد آیا میں نے بول دیا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں آیت کونیہ میں کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کا، اور آیت شریعہ میں بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت دیکھ لیتے ہیں ہم، سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم عنقریب انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، ہورائزن میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کے اپنے وجود میں بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہی حق ہے۔ سورۃ الفصلت 53۔ ہم اپنے وجود میں ابھی اس وقت ان میں امبرولوجی گزری ہے کہ انسان کی تخلیق کے مراحل آپ نے پڑھے، اور جو پریگننٹ ماں ہوتی ہے اس کے رحم میں، اس کے ووم میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں پتہ چلتا ہے، کس طرح کھانا جا رہا ہے، کس طرح بچے کو مل رہا ہے، نہیں پتہ ہوتا ہے۔ امبرولوجی آپ دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے، اور ہماری جان میں بھی نشانیاں ہیں، اور ہورائزن میں، آفاق میں بھی نشانیاں ہیں نا۔ آیت کونیہ، سبحان اللہ۔ سورۃ المومنون 59 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، والذین ہم بربہم لا یشرکون،
والذینہ اور وہ جو ہم وہ بربہم اپنے رب کے ساتھ لا یشرکون نہیں وہ شرک کرتے، وہ اپنے رواں ترجمہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی ایک اور عظیم صفت بیان فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی وہ صرف اللہ تعالیٰ کو معبود، مالک، حاکم اور حقیقی مددگار مانتے ہیں، اور عبادت کی کسی بھی قسم کو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں سمجھتے۔ یہ صفات بھی دیکھیں، آپ اس کی بھی سارا پورا سنیے گا۔ شرک کی بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی وہ نہ شرک جلی کرتے ہیں نہ شرک خفی کرتے ہیں۔ شرک جلی ظاہری شرک، وہ شرک جو واضح طور پر نظر آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا، کسی اور کے لیے عبادت کرنا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک سمجھنا۔ شرک خفی پوشیدہ شرک، وہ شرک جو دل کے اندر چھپی ہوئی صورتوں میں آ سکتا ہے، جیسے ریاکاری، دکھاوا، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ ویسے تو والعصر اور وہ پڑھنا انا آتینا، اور کسی کوئی سامنے ہو تو لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، لمبے لمبے قیام قعدہ رکوع کریں، تو اس کے لیے عبادت ہو جائے گی، شرک ہو جائے گی۔ اللہ کی رضا کے بجائے مخلوق کی خوشنودی کو مقصود بنا لینا، ٹھیک ہے۔ تو اور پوشیدہ شرک یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا، چھپے ہوئے شرک پہ، پوشیدہ شرک پہ کوئی حدیث بتائے گا؟ ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے، آپ سسم نے جو ہے شرک خفی پہ ایک حدیث بتائیے، جو بار بار آپ بھی ریپیٹ کرتی میں بھی کرتی ہوں، بتائے گا کوئی شرک خفی پہ حدیث؟ آپ سب نے فرمایا کہ شرک خفی کالی رات میں، سیاہ رات میں سیاہ پتھر پہ سیاہ چوٹی، کالی رات میں کالا پتھر، کالے پتھر پہ کالی چوٹی، نظر ہی نہیں آئے گی نا، تو وہ اس طرح داخل ہو جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، نہیں، اللہ نے ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دی، ٹھیک ہے۔ فلاں آ گیا تو میرا بچہ چھت کے کنارے پہ تھا، گرنے سے بچ گیا، فلاں نے میرے بچے کو بچا لیا، نہیں، فلاں اللہ نے فلاں کے ہاتھ میں بچے کو بچا لیا، ٹھیک ہے۔ فلاں تیرتے وقت میرے بچے کو فلاں نے سمندر میں ڈوبنے سے بچا، نہیں، اللہ نے اس شخص کے ذریعے جو ہے ڈوبنے سے بچا لیا، تو یہ ہے شرک خفی، ٹھیک ہے۔ پھر آیت 60 والذینہ ہم، چلیے ساری صفات ہو گئی ماشاءاللہ مومنوں کی۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین نہیں، نمبر 60، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو بھی دیں گے، ان کے دلوں کو ڈھرکا لگا رہتا تھا۔ والذین، اور وہ جو دکھا دیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اگر ہے تو، 60 کا والذین، اور وہ جو یوتونا دیتے ہیں، ماں جو کچھ عطاؤ وہ دیتے ہیں، وقلوبہم، اور جب کہ دل ان کے وجیلتن لرزتے ہے، انہم کہ بے شک وہ الی ربہم طرف اپنے رب کے راجعون لوٹنے والے ہیں، رواں ترجمہ، اور وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو بھی دیں ان کے دلوں کو دھڑکا لگا رہتا ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں اہل ایمان کی ایک بہت خوبصورت صفات بیان فرما رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے دل خوف اور عاجزی سے بھرے رہتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا، یعنی وہ لوگ جو کچھ بھی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ ہلو، یہاں حضرت عائشہ، میوٹ کر دیجئے سسٹر عظمیٰ، کسی کی آواز آ رہی ہے اور اتنا اچھا جو ہے ایکسپلینیشن جو ہے اس میں ڈسٹربنس ہو جاتی۔ وقلوبہم وجلۃ، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہم ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، جو لوگ اللہ کے لیے دیتے ہیں، جو دیتے ہیں ان کے دل خوف کھا رہے ہوتے ہیں کہ قبول ہوگا یا نہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 60 کا مطلب پوچھا۔ کیا بھی عائشہ پوچھتی ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں
جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، صدیق کی صاحبزادی بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکیاں قبول نہ ہو۔ یہی ہیں وہ لوگ جو خیرات بھلے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی لوگ بھلائیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تو آیت 61 میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ یعنی مومن کی کیفیت، ہاں ابھی تو ہم 60 کو ہی کر لیتے ہیں پورا۔ یعنی مومن کی یہ کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ نیکی کر کے بے فکر ہو جائے کہ میں نے بہت اچھا کچھ کر لیا، اب میرے لیے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ وہ نیکی کرنے کے بعد بھی اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں میرے عمل میں کوئی کمی، اخلاص کی کمی یا کوتاہی تو نہیں رہ گئی، کہیں اخلاص تو نہیں چلا گیا اور ریا دکھاوا تو نہیں آ گیا۔ انہم الی ربہم راجعون، یعنی انہیں یقین ہے کہ ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ یہی آخرت کا یقین انہیں خوف اور احتیاط کی کیفیت میں رکھتا ہے، اس لیے مومن نیکی کے بعد فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، حضرت ابراہیم کی دعا خانہ کعبہ بنانے کے بعد بھی، وہ تو اس لیے مومن نیکی کے بعد فخر نہیں کرتا بلکہ اللہ سے قبولیت کی دعا کرتا ہے، وہ زیادہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج سمجھتا ہے۔ اور پھر 61 میں فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا اولئک یسارعون، جو یہ صفات بتانے کے بعد 61 دیکھ لیتے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لا سابقون، اولئک یہی لوگ ہیں یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائیوں میں، وہم اور وہی جو ہے لہا ان کے لیے جو ہے وہی جو ہے سبقت لے جانے والے ہیں، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ یعنی حقیقی کامیاب لوگ وہی ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف، عاجزی اور جواب دہی کا احساس بھی رکھتے ہیں۔ یہ 61 ہے، نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کریں گے۔ تو لیکن یہی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے ساری صفات بتانے کے بعد کہ یہی لوگ جو صفات بتائی نا مومنوں کی، کہ یہی یعنی حقیقی کامیاب لوگ وہی ہیں جو نیکیاں بھی کرتے ہیں اور اپنے دل میں اللہ کا خوف، عاجزی اور جواب دہی کا احساس رکھتے ہیں، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ چلیں 5 منٹ اوپر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ہم شروع بھی 5 منٹ اوپر ہی کرتے ہیں، 5 منٹ 10 منٹ، اور ویسے بھی ہم 1-2 ہفتے کچھ جو ہے سمر بریک پہ جانے والے ہیں، سمر بریک کریں گے۔ چلیں اب تلاوت سن لیتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں کیا آیا نا، جسٹ کریں تلاوت کو، سنیں سمجھیں۔ تو
یہ تلاوت تھی، اور جو ہے میں کوشش کروں گی اس پہ 2-3 ٹاپک ہو گئے، حلال طیب پہ ہو گئے، اور یہ اس پہ ہو گئے، شرک پہ ہو گئے، کہ اس کی شارٹ ویڈیوز ہو جائیں. تو ہمیں تو والنٹیئرس چاہیے شارٹ ویڈیو ایڈٹ کرنے کے لیے بھی. اور جو شارٹ ویڈیو ڈالی جاتی ہے، آپ اس کو سورۃ المومنون پہ تو بہت شارٹ ویڈیو گئی ہے شروع میں، جو مومنات کی مومنوں کی صفات، ابھی بھی یہ صفات آ گئی، تو اس کو ضرور فارورڈ کیا کریں. لوگ چھوٹی نا بڑی ایزی رہتی ہے لوگوں کو سننے میں اور واچ کرنے میں بھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ گروپ ضرور دیکھتے رہیے گا. شارٹ بریک سمر کی ہم لیں گے تو گروپ دیکھتے رہیے گا آپ ضرور نا. آپ دیکھتی ہیں اللہم وفقنی لما تحب و ترضی. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی بات رکھنا چاہے گا حلال طیب جیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں پھر انشاءاللہ میں اینڈ کرتی ہوں. گروپ ضرور دیکھیے.